کہ داؤد شاہ صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بہت امپورٹنٹ ایشو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کے اپنے حلقے یا ان کے ضلع کا ہے بلکہ پورے صوبے کا ایشو ہے، جس کو میں بریف انداز میں جو ہے ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا اور رسپونڈ بھی کروں گا۔ لیکن لاسٹ ٹائم انفارچونیٹلی ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں نے جو باتیں سنی تو اچانک جو ہے ان کو جو ہے پھر کورم یاد آ جاتا ہے جب ہم صوبے کے مفاد کی بات کرتے ہیں، اور پوائنٹ اس ٹائم جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اور وہ اجلاس ختم ہوا۔ اسپیکر صاحب، اس طرح ہے کہ آرٹیکل 158 داؤد شاہ صاحب نے اس ٹائم بھی پڑھا تھا، ابھی کنڈی صاحب نے بھی پڑھا اور میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے گیس کے حوالے سے، نیچرل گیس کے حوالے سے۔ The province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead۔ اب اسپیکر صاحب، یہ بڑا چھوٹا سا آرٹیکل ہے، لیکن اس کا مطلب اور متن یہ ہے کہ ایک صوبے میں ایک ویل ہیڈ موجود ہے، چاہے وہ آئل کا ہے چاہے وہ گیس کا ہے، تو پہلے وہ صوبہ اپنا ریکوائرمنٹ جو ہے، جو ان کی ضرورت ہے وہ پورا کرے گا، اس کو فوقیت حاصل ہوگی کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹ پورا کرے گا۔ بعد میں اگر اس سے کوئی سرپلس ہو آئل اینڈ گیس تو وہ وفاق کو یا دوسرے صوبے کو دے سکتا ہے۔ اس میں انفارچونیٹلی اسپیکر صاحب، یہ میں نے پھر کل کے دن اپنے انرجی اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ سے یہ فگر جو ہے یہ نکلوائے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گیس جو ہم پیدا کرتے ہیں، جو ہماری پروڈکشن ہے، داؤد صاحب نے جو بات کی تھی اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد صاحب کے حلقے میں PK-91 میں اس ٹائم ایک ڈسکوری ہوئی ہے، جس کو پچھلے ہفتے ہمارے انرجی اینڈ پاور جو ہمارے فیڈرل کے منسٹر ہیں، جعلی منسٹر ہم ان کو کہیں گے، جعلی حکومت ہے چونکہ، لیکن انہوں نے اناگوریشن کی تو اس لیے میں نے یہاں پہ جو ان کی بات جو ہے وہ رکھ لی آپ کے سامنے کہ پچھلے ہفتے انہوں نے جو ڈسکوری ہوئی تھی اس کی اناگوریشن کی ہے۔ اس کے حوالے سے جو فیکٹ سامنے آئے کہ آج سب سے بڑا ویل ہیڈ ہمارے پورے پاکستان میں کرک میں ہے، نیشپا، جو کہ 11,000 سم تھنگ اس کی پروڈکشن ہے پر ڈے، بیرل پر ڈے، 11,650 راؤنڈ اباؤٹ اس کی پروڈکشن ہے پر ڈے، بیرل پر ڈے۔ اور اس ویل ہیڈ جو برغزئی کے نام سے ہے، جو کہ داؤد صاحب کے حلقے میں ڈسکوری ہوئی ہے، یہ 15,000 بیرل پر ڈے اس کی پروڈکشن ہے، اور نیئر فیوچر میں یہ 25,000 بیرل پر ڈے کی پروڈکشن تک یہ پہنچ جائے گا، جو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے 25,000 بیرل پر ڈے کی پروڈکشن۔ تو جناب اسپیکر، یہ تو آئل کے حوالے سے ہو گیا۔ گیس، چونکہ ہمارا صوبہ، میں بریف کرنا چاہتا ہوں اس کو، بالکل بریفلی میں آپ کو کہوں گا یہ گیس کے حوالے سے، چونکہ ہمارے آدھے صوبے کی آبادی جو ہے اس وقت گیس سے محروم ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے اپنے حلقے جہاں پہ سلائن بیلٹ ہے، پانی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے جہاں پہ گیس اور آئل کی ریزروز ہوتی ہیں، ریسورسز ہوتی ہیں، وہاں پہ پانی نہیں ہوتا، پانی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی آج بھی کوہاٹ میں لوگ جوہر کے پانی پیتے ہیں، کافی رورل ایریا میں ہمارے، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے۔ داؤد صاحب نے جو بات کی، اسی یونین کونسل میں لوگ جوہر کے پانی پیتے ہیں۔ ہماری صوبائی حکومت نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں لیکن ابھی بھی ناکافی ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں گنڈاپور صاحب کے بھی اور ہمارے سہیل صاحب، ہمارے چیف منسٹر صاحب کی، کہ انہوں نے ریسنٹلی ہمیں میگا پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلے بجٹ میں بھی اور اس بجٹ میں بھی ریفلیکٹ کر کے دیے ہیں، جس سے ہمارے علاقوں کی محرومیاں جو ہیں پانی کے حوالے سے وہ حل ہو جائیں گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم جو گیس صوبہ وفاق کو دیتا ہے یا ٹوٹل ہماری پروڈکشن ہے وہ 458 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے، اور ہماری ضرورت کتنی ہے پورے صوبے کی
وہ 126 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 72% جو ہے وہ صوبے سے باہر سرپلس دے رہے ہیں۔ ابھی آرٹیکل 158 میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے روح سے آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کہوں، میرے حلقے میں، داؤد صاحب کے حلقے میں پچھلے 8-10 سالوں سے ڈسکوریاں ہوئی ہیں، اور قانون کے مطابق 1 سال کے اندر اندر جب ڈسکوری ہو جاتی ہے اور اس کا پائپ لائن جو کمیشن ہو جاتا ہے، تو آپ نے کم از کم 5 کلومیٹر ڈایا میں آپ نے پریورٹی میں ان عوام کو جو ہے گیس پرووائیڈ کرنی ہوتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، SNGPL کی طرف سے پچھلے 8 سالوں سے قانون اور آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جناب اسپیکر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پوائنٹ ہے، یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں، اور میں آخر میں آپ کو سجیشن دینا چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں، اور میں تو چاہوں گا کہ یا اس کمیٹی کو آپ ہیڈ کریں یا چیف منسٹر صاحب ہیڈ کریں۔ میں نے کل بھی چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ MD SNGPL جو ہے اس کو صوبے میں کال کریں، اور یہ جو آرٹیکل 158 کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہماری صوبے کے 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ گیس سے محروم ہے۔ ہمارے پروڈیوسنگ ایریاز میں جو ہماری آبادیاں ہیں، ایون 5 کلومیٹر ڈایا جہاں پہ ڈسکوری ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ گیس سے محروم ہیں۔ تو جناب اسپیکر، یہ آخری میرا پوائنٹ ہے، RLNG آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے 2 مہینوں سے آپ کے میٹر جو پچھلے 6 سالوں سے بند تھے، آپ کے نئے میٹر 2017 سے بند تھے، وہ 2-3 مہینے ہو گئے، وہ SNGPL نے جو ہے وہ کھول دیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ گیس جو آپ کو نئے میٹر لگا کے دیں گے، وہ آپ کو گیس کا جو ریٹ ہے SNGPL نارمل کا جو ابھی ریٹ ہے، وہ اس پہ ہمارے عوام کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ ہمارے اوپر RLNG جو ہے وہ فروخت کریں گے، جو کہ ہمارے فیڈرل منسٹریز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فرنٹ مینوں کی کاروبار ہیں، انہوں نے قطر سے اور باقی جگہوں سے جو ہیں وہ امپورٹ کی ہوئی ہے۔ وہ آپ میرے عوام کو اس ریٹ سے کس طرح میرا نیچرل گیس جو کہ میرے ساتھ سرپلس ہے، میں اس کا صرف 28% استعمال کر رہا ہوں، 72% مجھ سے سرپلس ہے، وہ وفاق کو جا رہا ہے، باقی صوبوں کو جا رہا ہے، میرا جو نوجوان بے روزگار ہے، میرے ڈومیسٹک کنزیومر جو ہیں، میرے لوگ 60% سے گیس سے محروم ہے، 60% سے زیادہ۔ تو میری استدعا ہوگی کہ یہ RLNG کے حوالے سے، ہمارے گیس پروویژن کے حوالے سے پوری صوبے میں، خصوصی طور پر ہمارے پروڈیوسنگ ایریاز کے حوالے سے آپ اس میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں، اس اسپیشل کمیٹی کو آپ خود ہیڈ کریں یا چیف منسٹر صاحب ہیڈ کریں، آپ MD SNGPL کو بلائیں اور یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں۔ یہ ہمارا جائز معاملہ ہے، یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں، آرٹیکل 158 کو امپلیمنٹ کرے، نہ ہو تو پھر ہمیں ایز اے گورنمنٹ ہمیں عدالت جانا ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ اکبر۔